ایران ورسس اسرائیل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایران ورسس اسرائیل کی جنگ کے اوپر۔ میں زیادہ اس چیز پہ بات نہیں کروں گا کہ ایران نے کتنا نقصان پہنچایا اسرائیل میں یا اسرائیل نے کتنا نقصان پہنچایا ایران کے اندر۔ کچھ ایسی بات کروں گا جو مسلمانوں کی ہسٹری میں یہ ہمیشہ ایک کمی رہی ہے۔ پہلے دن جب اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اوپر اور لگ یہی رہا تھا کہ کچھ بلڈنگز کو نقصان ہوا ہوگا یا کچھ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہوں گی، لیکن جیسے جیسے خبر آنا شروع ہوئی کہ ٹاپ جو کمانڈرز ہیں، آرمی چیف ہیں وہاں کے، وہ شہید ہوئے۔ 6 سے 7 جو کمانڈرز، ٹاپ جو کمانڈر ہیں، جنرلز ہیں، وہ شہید ہوئے۔ پلس 9 اب تک کی جو رپورٹ ہے، 9 نیوکلیئر سائنٹسٹ شہید ہو چکے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس کے بعد ایران نے جو حملہ کیا وہ اسرائیل کو ایک بڑا دھچکا ضرور لگا ہے کہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو فیل کیا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گا اپنے ہی بولوں گا۔ یہ اگر ایران کے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں، ہمارے جنرلس ہی ہیں جو شہید ہوئے، جو ٹاپ جنرلس ہیں، لیڈرشپ ہے وہاں کی آرمی کی، پلس نیوکلیئر سائنٹسٹ، ان کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمان جب بھی ہارا ہے تو غداروں کی وجہ سے ہی ہارا ہے، اپنوں نے ہی مارا ہے جب بھی مارا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ ایران کو بہت زیادہ اپنے اندر چھپے غداروں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی یہ جو حملہ ہوا ہے، جس میں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، جس میں ٹاپ لیڈرشپس کے جو جرنیلز ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، سائنٹسٹ شہید ہوئے ہیں۔ اس میں اپنوں نے ہی جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا ہے ایران کو۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ایک میرا سوال یہ ہے، اتنی سینسٹیو انفارمیشن، اتنی ایکوریٹ انفارمیشن دشمن تک کیسے پہنچی؟ ان کو کیسے پتہ چلا کون سا جنرل کس جگہ پہ ہے اور کس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ ہم میزائل سے جو ہے نا وہ شہید کر سکتے ہیں؟ کون سا سائنٹسٹ کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، کون سا سائنٹسٹ کس بلڈنگ کے اندر ہے، یہ والی انفارمیشن ان کے پاس کیسے پہنچی؟ یہ اپنے ہی جو ہے وہ لے ڈوبے، اپنے غدار ہی لے ڈوبے اندر سے۔ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ایران کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر چھپے غداروں کو پہچانے اور ایک ایک کو چن کے مارے۔ دشمن سے بعد میں لڑے، لیکن اپنے چھپے غداروں کو سب سے پہلے ایلیمینیٹ کرے۔ ادروائز یہ جنگ وہ جیت نہیں سکتے، کیونکہ یہ جنگ کسی عام آرمی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جنگ اس وقت دنیا میں اسٹرانگسٹ آرمی کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں۔ حال دو کہ امریکہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ فلی سپورٹ کر رہا ہے۔ ڈیفنس سسٹم ہو، چاہے وہ ٹارگٹ کے حوالے سے کوئی اسسٹنس ہو، وہ فلی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کی۔ ایران کے پاس کچھ نہیں، اس نے جو بھی بنایا، اس نے جو کچھ بھی بنایا اس نے خود سے بنایا۔ تمام تر پابندیاں اس پہ لگائی رکھی، اس کے باوجود اس کا جو میزائل سسٹم ہے اتنا سکسیسفلی جا کے وہاں پہ ہٹ کر رہا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ چھپے ہوئے غداروں کو پہلے ڈھونڈنا چاہیے اور ان کو چن کے مارنا چاہیے، ادروائز یہ غدار اور نقصان پہنچائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، موساد آپ کے کنٹری میں آ کے اتنا ہیوی قسم کا کام کر رہی ہے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ موساد کس حد تک آپ کی کنٹری میں آ چکی ہے، کس حد تک آپ کی کنٹری میں کام کر رہی ہے۔ آپ کو اس چیز پہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ کو جو موساد کے ایجنٹ ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہیں چاہے باہر سے ہیں، ان پہ کوئی ٹرائل چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے پکڑو ٹھوک دو ان کو، کیونکہ جیسے جیسے آپ ان چیزوں کو پکڑو گے تبھی آپ جنگ جیتو گے، ادروائز یہ جنگ جیت نہیں پاؤ گے۔ کیونکہ اسرائیل نے اتنا سخت قسم کا جو نقصان ہے وہ پہنچا دیا ہے ایران کو۔ وہ کیا چاہ رہا ہے اسرائیل کیا چاہ رہا ہے؟ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ میں رجیم چینج کر دوں، وہاں کی گورنمنٹ چینج کر دوں، جس کے لیے سب سے پہلے اس نے ٹاپ جنرلز جو تھے ان کو شہید کیا۔ اب وہ یہ چاہیں گے کہ جو وہاں کے سپریم لیڈر ہے خامنائی، ان کو شہید کیا جائے، تاکہ وہاں پہ کوئی ایسی حکومت بنائی جائے جو اسرائیل فرینڈلی ہو، اور اس کے بعد ہم پاکستان کے بارڈر پہ آ کے بیٹھ جائیں
اور سیدھا ہمارے ساتھ جو ہے جیسے انڈیا کو ساتھ پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو ایران کا بارڈر بھی جو ہے نا ہمیں مل جائے اور ہم پاکستان سے جنگ کریں۔ یہاں پہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے ایک بات بولی کہ پاکستان کا نیوکلیر جو پروگرام تھا، جو انہوں نے مکمل کیا، جو ہم نے مکمل ہونے دیا، یہ ہماری غلطی تھی۔ بیٹا یہی غلطی تیرے سر گل میں نا جیسے تیرے گلے میں اب پڑنے والی ہے۔ ابھی تو تم ملک چھوڑ کے بھاگ گیا نا، اگر تو پاکستان سے پنگا لے گا جس ملک میں ہوگا تجھے ادھر ہی ٹھوک دیں گے۔ کوئی زیادہ بڑی بات تو نہیں کرتے، لیکن اللہ کے حکم سے تمہاری باری جو ہے نا اسرائیل اب جلد ہی جو ہے نا وہ قریب ہے۔ جتنا تم نے فلسطین والوں کو شہید کیا ہے، ان کو دکھ دیا ہے، وہاں کے بچوں کو شہید کیا ہے، تو جلد تمہاری باری بھی آ جائے گی۔ تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ اگر ایران کو یہ جنگ جیتنی ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے اندر کے دشمنوں کو پہچاننا پڑے گا۔ اب میں یہاں بات کروں گا جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں وہ اس جنگ میں کہاں کھڑے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایک ہونا پڑے گا، اگر ہم ایک نہیں ہوں گے تو ہمیں ایسے ہی مار پڑے گی، ایک ایک کر کے ہمیں مارا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا۔ اور مسلمان یہاں پہ ایک ہوتا نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ ایک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اسرائیل اور ایران کے ساتھ بارڈر نہیں ہے، کتنا رستہ ہے؟ 1800 سے 2000 کلومیٹر کا جو ہے وہ ڈسٹنس ہے اسرائیل کا اور ایران کا۔ اگر آپ یہ گوگل میپ سے دیکھیں گے تو اسرائیل پہلے سب سے پہلے جارڈن، سیریا، عراق، دین جو ہے وہ ایران آتا ہے۔ جب پہلے دن حملہ کیا جاتا ہے 200 کے قریب ان کے جو پلینز ہیں وہ حصہ لیتے ہیں اس مشن کے اندر۔ اب وہ آتے ہیں ایران پہ حملہ کرتے ہیں۔ اب میرا سوال یہاں پہ آپ نے بڑے غور سے جو ہے وہ سننا ہے، جو میرا سوال ہے۔ حملہ کیا انہوں نے، اب وہ واپس جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاؤں، وہ بغیر فیولنگ کے یعنی کہ ریفل کیے اپنا جو ایندھن ہے اس کو ریفل کیے واپس اسرائیل میں نہیں جا سکتے، ان کا جو فیول ہوگا وہ ختم ہو جائے گا رستے کے اندر ہی۔ 200 کے قریب پلینز سے۔ اب کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں جی انہیں ہوا میں ان کی ریفلنگ کر دی گئی ہوگی۔ ایک جو پلین ہے اس کو ریفل کرتا ہے پلین، وہ میکسیمم 6 یا 7 پلینز کو ریفل کر سکتا ہے۔ اور کتنے پلینز ایسے ہوں گے سارے کے سارے ہوا میں ان کو ریفل کیا جائے گا؟ نہیں۔ یہاں پہ کوئی اسلامک ملک ہی ہے جس نے ایئر بیس جو ہے وہ پرووائڈ کی ہوگی، جہاں پہ وہ رکے ہوں گے واپسی کے اندر، وہاں پہ ان کا ایندھن فل کیا گیا ہوگا اور پھر وہ اسرائیل میں گئے ہوں گے۔ یہ ہے اسلامک ممالک ہمارے، یہ ہے جسے کہتے ہیں کہ دوست ممالک، وہ یہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، ہم کسی بڑے ملک کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اسرائیل امریکہ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ان کی بھول ہے۔ جب وہ ایران کو ختم کر لیں گے تو اس کے بعد تم لوگوں کو بھی ختم کریں گے۔ ایئر بیس یوز ہوئی ہوگی جہاں پہ واپسی میں رکے ہوں گے وہ پلینس، یا تو وہ عراق کے ہوں گے یا پھر جارڈن کے، کیونکہ جارڈن کیا کرتا ہے جب اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران پہ تب جارڈن ایران کو انفارم نہیں کرتا۔ ظاہری بات ہے ایران کا بھی جارڈن کا بھی ڈیفینس سسٹم ہوگا، سیریا چلے مان لیں سیریا کے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، عراق میں چلو مان لیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یو ایس اے کی ہی فی الحال چل رہی ہے وہاں پہ، کیونکہ عراق میں یو ایس اے نے اپنی بیسز ابھی رکھی ہوئی ہیں، وہاں سے جو ہے وہ نکلا نہیں ہے، ابھی عراق میں بیٹھا ہوا ہے یو ایس۔ تو کیا جارڈن اردن جسے بولتے ہیں وہ نہیں بتا سکتا تھا ایران کو کہ بھائی یہاں سے جہاز نکل چکے ہیں، کچھ اپنا بندوبست کرو؟ جب ایران حملہ کرتا ہے اسرائیل کے اوپر تو یہ میزائل جارڈن سے گزر کے جو ہے نا وہ اسرائیل پہ گرتے ہیں۔ یہاں پہ جو جارڈن ہے، اردن ہے، وہ کیا کرتا ہے اپنا ڈیفینس سسٹم ایکٹیو کرتا ہے اور ان میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تم اس جنگ کا حصہ نہیں ہو، میرا یہ سوال یہاں پہ یہ ہے جارڈن سے، اردن سے، اگر تم اس جنگ کا حصہ نہیں ہو
ان کے پلینس کو تم الاؤ کر رہے ہو کہ وہ ایران پہ حملہ کر دے اسرائیل کے, تو پھر جو ایران کے میزائلز جا کے یا ڈرونز جا کے وہاں پہ گر رہے ہیں اسرائیل میں, تو پھر تم ان کو انٹرسیپٹ کیوں کر رہے ہو؟ میری تو حیرانگی ہے یار کہ ایک مسلم کنٹری ہو کے آپ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہو, اور اسرائیل نے ایک دن کے اندر اندر ان تمام ملک کے اندر قبضہ کر لینا ہے, جارڈن پہ بھی اور سیریا پہ بھی. یہ ملک بچیں گے نہیں. اگر آج یہ ساتھ نہیں دیں گے, کل کو ان کی باری بھی آ جائے گی. میں یہاں بات کروں گا ایران کے میزائل سسٹم کی, نیوکلیئر پروگرام کی. اب مسئلہ اس بات کا ہے کہ اسرائیل کو اس بات کی درد ہے کہ وہ یہ بات بولتا ہے کہ ہم نے ایران کو نیوکلیئر پروگرام مکمل کرنے نہیں دینا, یعنی کہ انہیں جو ہے وہ میزائل بنانے نہیں دینا. بظاہر یہاں یہ بھی لگ رہا ہے مجھے کہ ایران نے ابھی تک اپنا جو پروگرام ہے نیوکلیئر وہ مکمل نہیں کیا. اس کے پاس جو ہے وہ جو جسے کہتے ہیں ایٹم بم, وہ ابھی تک نہیں بنا سکا, ابھی وہ مکمل کر رہا ہے. اس کا شاید اسے علم ہے اسرائیل کو, تبھی وہ اتنی جلدی میں اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں فوری طور پہ جو ہے نا ایران کے اس پروگرام کو ختم کروں. اگر ایران کے پاس ہوتا تو اسے ایک آدھ ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے تھا اور ان کو بتا دینا چاہیے تھا ٹیسٹ کر کے کہ یہ دیکھ لو میں نے ٹیسٹ کر لیا, یہ نہ ہو کہ نیکسٹ تمہارا اسرائیل ہی اڑ جائے, تو اس لیے ہم سے دور رہو. لیکن میں داد دوں گا ایران کو کہ اتنا پابندیوں کے باوجود اس ملک کے اوپر جتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اگر یہ نہ لگی ہوتی, میں سپوز کرتا ہوں کہ نہ لگی ہوتی پابندیاں ایران کے اوپر جو امریکہ نے ویسٹ نے مل کے لگائی ہوئی ہیں, یہ جی یہ نیوکلیئر پروگرام بنا رہا ہے, اس کا بہانہ کر کے جو خود سب نے نیوکلیئر پروگرام بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, سب کے پاس ایٹم بم ہے, لیکن اگر کوئی سیلف ڈیفینس کے لیے اپنا ایران پروگرام بنا رہا ہے تو کہتے جی آپ نہ بناؤ, آپ نہ بناؤ. کیوں نہ بنائیں بھائی؟ تم لوگ لیدا ہو بھائی اس دنیا سے کہ تم لوگ بنا کے بیٹھ جاؤ اور ہم لوگ نہ بنائیں. کیوں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سا قانون تم لوگ نکال لیتے ہو جو تمہارے حق میں ہی بولتا ہے, وہ قانون کسی دوسرے کے حق میں نہیں بولتا؟ جی ایران نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا؟ ایران ایک پیسفل کنٹری ہے. اس نے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کسی کنٹری کے اندر بلا وجہ حملہ کیا ہو, بلا وجہ کسی کنٹری کو نقصان پہنچایا ہو, بلا وجہ کسی کنٹری میں جا کے پنگے لیے ہوں. ایران نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ہاں اگر آپ لوگوں کی ہسٹری دیکھی جائے, ویسٹ کی ہسٹری دیکھی جائے, یہ سارا یورپ دیکھا جائے, یہ اسرائیل دیکھا جائے, امریکہ دیکھا جائے, ان سب نے دوسرے ملکوں میں جا جا کے حملے کیے ہوئے ہیں, بلا وجہ لڑائیاں کی ہوئی ہیں, جھگڑے کیے ہوئے ہیں. تو پھر آپ لوگ بھی اپنا پروگرام کو ایلیمینیٹ کرو نا یار, اس کو بھی ختم کرو. پھر ادروائز ایران کو بھائی کیوں اس چیز سے روکتے ہو کہ بھائی تم جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے نا یہاں پہ اسٹاپ کرو. خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ایران پہ پابندیاں نہ ہوتی, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایران کی جو کرنسی تھی وہ کویت کی طرح اسٹرانگیسٹ کرنسی ہونی تھی. اس کا تیل پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہو رہا تھا, اور ایران کو پوری دنیا نے ماننا تھا کہ یہ اکانومی میں جو ہے وہ پاورفل کنٹری سامنے آنا تھا. اس بات کا ان کو علم تھا. اسی چیز کا بہانہ بناتے ہوئے انہوں نے ایران کے اوپر جو ہے بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی. اسی پابندیوں میں رہتے ہوئے ایران نے جو اپنا نیوکلیئر پروگرام بنایا ہے, پھر اس نے اپنا میزائل سسٹم اتنا اسٹرانگ کیا ہے. اب ہائپرسونک اور بلسٹک میزائلس جو کے ساتھ جو ہے وہ ایران نے حملہ کیا, جیسا کہ میں آپ کو میپ سے دکھا رہا تھا, کم از کم 1800 سے 2000 کلومیٹر, مذاق نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے کا ڈسٹنس ہے. اور ایران کے میزائلس اتنے سکسیسفلی جا کے لگ رہے ہیں. اگر کہہ رہے ہیں جی آئرن ڈوم ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے, مثال کے طور پہ اگر 200 کے قریب میزائلس اگر یہاں سے ایران نے پھینکے ہیں تو منیمم بھی 80 to 90 میزائلس تو وہاں پہ سکسیسفلی ہٹ کیے. 50% لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ ان کے میزائلس کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے, جس میں یہ بولوں گا کہ اردن بھی جو ہے یہ کام خراب کر رہا ہے, اور ان میزائلوں کو جو انٹرسپٹ کرنے میں جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ فلسطین کے اندر جیسا کہ ظلم کیا گیا, اس کے باوجود جارڈن کا اسرائیل کا ساتھ دینا کل کو اس کے اپنی عوام کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہوگا. جاتے جاتے بھائی ایک ایسی چیز ہے جو نیوز کافی جو ہے وہ چل رہی ہے میڈیا پہ, جس کو
بار بار ہر کوئی جو ہے وہ نیوز چینل چلا بھی رہا ہے، جس کو آپ نے مجھے کنفرم کرنا ہے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا اس چیز میں کوئی سچائی ہے یا نہیں. کہتے ہیں جی ایک پلین آیا فائٹر جیٹ کسی عرب ممالک کی طرف سے آیا ہے، یہ نہیں کنفرم کس کنٹری کی طرف سے آیا ہے. وہ آیا ہے، اس نے اسرائیل کے اندر شاید ان کے کیپٹل میں جو ہے ان کا وہاں پہ جو نیول کا ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ حملہ کیا ہے. سکسیزفلی حملہ کرنے کے بعد واپسی کا انہوں نے بتایا کہ واپسی وہ پلین جو ہے وہ کویت کے رستے سے گیا ہے. اب کدھر گیا ہے کوئی پتہ نہیں. انہوں نے کہا جی یہ بڑی نامعلوم ہے. اب اس میں بہت سارے جو ممالک ہیں اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یار یہ کدھر سے آیا ہے، کون ہے، لیکن سب کو پتہ ہے یہ کون یہ چیز کر سکتے ہیں اور کس کی ایئر فورس جو ہے ماشاء اللہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ کام ڈال سکتی ہے. تو اب آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے کہ کیا واقعی یہ نیوز سچ ہے، کیونکہ جنگ کے اندر بہت سی جو کیس رہی ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں میڈیا کے اندر، وہ بتایا جاتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس پہ حقیقت نہیں ہوتی. لیکن آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے کہ آپ نے بھی یہ خبر سنی ہے کہ کوئی نامعلوم کوئی ویگو تھی کوئی ویگو ڈالا جیسے آتا ہے پاکستان کے اندر، اسی طرح کا ویگو جہاز ہے وہ آیا ہے، کام ڈالا ہے اور وہ اڑن چھو کر کے نکل گیا. یار آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی ہے تو بھائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے.